بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام عزیزو، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے کس حال میں رکھنا ہے، اسی میں میری اور آپ کی بہتری ہے۔ گلے نہ کریں، شکوے نہ کریں، اللہ کی قسم اسی میں میری اور آپ کی بہتری ہے۔ اللہ کو پتہ ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ مجھے اور آپ کو تنگی میں رکھ سکتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ میرے بندے کے لیے ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ ہم اپنی بادیوں نظر میں کہنے لگتے ہیں لو اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ نہیں بھائی دوستو، دولت کا مل جانا، چیزوں کا مل جانا، اس سے پتہ نہیں چلتا اللہ راضی ہے۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں میں نے اپنے بندے کو کس حال میں رکھنا ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا نہر میں بچے نہا رہے ہیں، خوب مستی کر رہے ہیں، جمپ لگا رہے ہیں، پانی میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک بچہ ذرا ہٹ کے نبینا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو اس بچے پہ بڑا ترس آیا، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے، یا باری تعالیٰ سارا کچھ تیرے بس میں ہے، تیری خدائی میں کمی نہیں آتی۔ سارے بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پانی میں مستی کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، یہ بچہ بھی اللہ اس کو بنائی دے دے، یہ بھی اس میں مستی کرے، کھیلے۔ تو اللہ نے اس بزرگ کی دعا کو قبول کیا، اس بچے کی بنائی واپس دے دی۔ اب بچہ ایک دم اچھلا، نہر میں چھلانگ لگائی، وہ بھی مستی کرنے لگا، خوب اچھل کود کرنے لگا۔ بزرگ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا اس بچے نے ایک دوسرے بچے پہ گردن سے پکڑا، جنونی کفیت اس بچے کو آئی جو نبینا تھا، اس نے اس کو پانی میں ڈبکی دینی شروع کر دی، ڈبکی دینی شروع کر دی۔ بزرگ دیکھ رہے حیران، یہاں تک دیتا رہا کہ دوسرا بچہ مر گیا۔ اللہ والے فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، تجھے پتہ ہے میں نے اپنے بندے کو کس حال میں رکھنا ہے، اللہ اسی میں ہماری خیر ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ جس حال میں رکھے اسی میں ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکثر کوہ طور پہ اللہ رب العزت سے باتیں کرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں ریگستان پڑتا تھا، تو وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص بالکل ننگا ریت میں گڑا کھود کے بیٹھا ہوا ہے، آگے پیچھے اس نے ریت کے اپنا جسم چھپایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا میری بات سنتے جائیں، میری بات سنتے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہی قریب آئے تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے گا، میں کھڑے ہو کے آپ کو سلام نہیں کر سکتا کیونکہ میں بالکل الف ننگا ہوں۔ جی آپ میرا حال دیکھ رہے ہیں، اب اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں، میری بھی گزارش ان سے کیجئے گا کہ میرے بھی حالات بدل جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا میں تیرے متعلق بھی گزارش کروں گا۔ اللہ سے باتیں ہوئیں، کہا باری تعالیٰ ایک طرف فلاں بندہ بڑا ہی کنگال ہے، ریت آگے پیچھے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی دے دے، سارا جہان تیرا کھاتا ہے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، کمی بیشی سے تو پاک، اللہ اس کو بھی دے دے۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی موسیٰ جو اس کے حق میں صحیح ہے وہ ہم نے دے رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا نہیں اللہ اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے۔ خیر اللہ نے کہا موسیٰ تیرے کہنے پہ ہم دے دیتے۔ تو کچھ عرصہ بعد سارا کچھ اس کو مل گیا۔ پھر اس شخص نے اللہ کی ہر حد کو توڑا، دھڑلے سے توڑا، زنا، قتل، شراب نوشی، لوگوں کا حق مارا، پھر پکڑا گیا، قاضی نے موت کی سزا دی۔ اب تختہ دار پہ لٹکانے لگے مجمع میں، چونک میں، تو موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غور سے دیکھا یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ مجمع چیرتے اس کے پاس گیا، بھائی یہ کیا؟ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے رونے لگا، کہ اللہ کے نبی وہی میری حالت پہلے والی ٹھیک تھی جب میں آگے پیچھے ریت کر کے بیٹھا کرتا تھا، آج میں دنیا سے بے دین، دنیا سے ہو کے جا رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھے، میرے اور آپ کے لیے بہتری اسی میں ہے۔ اللہ نے مجھے 70 دی، اللہ تیرا شکر ہے، پراٹو دے کے اثر نہ لیں، اسی میں میری اور آپ کی اللہ کی حکمت، اللہ کی قسم بہتری ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنا مجھے اور آپ کو تنگی میں رکھ سکتا ہے، اس کے خزانے میں تو کمی نہیں آئے گی۔ ایک اور واقعہ سن لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی آپ جا رہے، میری بھی گزارش اللہ سے کر دیجئے کہ مجھ پر جو حالات آنے والے ہوں مجھے پہلے پتہ چل جایا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، اللہ نے منظور کر لی۔ اب اس شخص کو جو بھی حالات آنے تھے پہلے اس کو پتہ چل جاتا تھا۔ ایک دن اس کو بتایا گیا کہ 20 دن کے بعد تیرا گھوڑا جو ہے نا یہ مر جائے گا۔ بڑا خوش ہوا، 20 دن پڑے ہیں، وہ باغا شہر گیا، گھوڑا فروخت کیا، پیسے لیے، کہا مرتا ہے تو گھوڑا مرے، کسی کا ہو کے مرے، میرا ہو کے نہ مرے۔ بڑا خوش، بڑی کامیابی ہوئی۔
پھر کچھ عرصے بعد اس کو بتایا گیا بھئی 1 مہینے کے بعد تیرا جو مکان ہے گر جائے گا. جلدی پراپرٹی والوں کے پاس گیا, گھر بیچ کے پیسے لے کے ایک طرف ہو گیا. گرتا ہے تو مکان کسی کا ہو کے گرے, میرا ہو کے نہ گرے. بڑا راضی خوش. پھر کچھ عرصے بعد اس کو بتایا گیا کہ 20 دن کے بعد تو مر جائے گا. اب وہ بڑا پریشان, بھاگ دوڑ رہا ہے, کیا کروں. دن ہے, کم ہو رہا ہے, کھانا پینا بند. بیوی کہے کھا لو, کہہ رہا بلی مانس حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں, نہ کھانا اترتا ہے. پریشانی ہے, میں نے مر جانا ہے. آخری دن چل رہا ہے, بیوی کہہ رہے یہ کھا لے, کہہ رہا میں تو نہیں گزرتا ہی نہیں, میں کیا کروں. آخر کرتے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا. آخری دن یہ رو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا, اللہ کے نبی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, اللہ کے واسطے کسی اور کو یہ غلطی نہ کرنے دیجیے. تو میرے عزیزو, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھیں, اسی میں میری اور آپ کی بقا ہے. اللہ اپنی رضا پہ ہم سب کو راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.